عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ تمام احباب نے ہر سال کی طرح اس بار بھی آج کی اس تاریخ میں 17 نومبر میں عرس پاک کا اہتمام کیا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین۔ حضور کی نگاہ کرم ہم سب پر متوجہ فرما کر اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ ایک دو باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام جن کی تعداد 90,000 کہہ لیں تو ٹھیک ہے، 1,24,000 کہہ لیں تو ٹھیک ہے، 1,40,000 کہہ لیں تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ مختلف عدد کتب کے اندر آیا ہے ان نفوس قدسیہ کا جنہوں نے براہ راست حضور کی بارگاہ سے کسب فیض کیا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور 3 طرح کے مختلف حصے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 3 طرح سے صحابی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 طریقے تو وہ ہیں جو بڑے معروف ہیں، جو علماء سے میں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو وہ شخص کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے چہرہ پاک کی زیارت کی اور اسی ایمان پر اس کا وصال ہوا، سبحان اللہ۔ وہ بھی صحابی ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت تو نہیں کر سکا، کسی وجہ سے نابینا تھا یا کسی وجہ سے، مگر ایمان کی حالت میں اس شخص کو حضور کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق ایک لمحے کے لیے ہی صحیح میسر آ گئی اور اسی ایمان پر اس کا وصال ہوا، وہ بھی صحابی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا حصہ اور تیسری قسم وہ ہے کہ ایک شخص ہو صاحب ایمان اور وہ بازار میں کھڑا ہو، اپنے کام میں مصروف ہو، یا کسی سے ہم کلام ہو کر باتیں کر رہا ہو، یا اپنی خریداری میں مصروف ہو، تو اس نے تو حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو مگر گزرتے ہوئے سرکار کی نگاہ اس بندے پہ پڑ جائے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ عزت کا مرکز وہ حضور کے قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت نہیں کی مگر حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم اس شخص پہ پڑ گئی، تو وہ بھی صحابی ہے۔ اب دیکھیں، صحابی نبی نہیں ہوتے، صحابی رسول بھی نہیں ہوتے، صحابی پیغمبر بھی نہیں ہوتے، فرشتے بھی نہیں ہوتے، انسان ہوتے، مگر سرکار کی صحبت میسر آنے کی برکت سے آپ اندازہ کریں کہ آپ سرکار کے نا کسی بھی صحابی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، حتیٰ کہ سرکار کا وہ صحابی جن کا ذکر قلیل سے قلیل تر بھی کتابوں کے اندر آیا ہے، آپ اس صحابی کی زندگی کو بھی اٹھا کر دیکھ لینا تو آپ کو حضور کے اس صحابی کی زندگی شکر سے بھری ہوئی نظر آئے گی اور شکوے سے خالی دکھائی دے گی۔ یہ بات ہے بسم اللہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ آپ کو کسی کی زندگی میں شکوہ نظر نہیں آئے گا، شکر نظر آئے گا۔ اس پر صرف ایک بات وہ آپ کو سنا کر انشاءاللہ پھر ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ شکر ہماری طبیعت کا اور ہمارے مزاج کا خال خال حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی پانی کو دیکھ لیں نا، پانی کو، آپ کا کوئی دوست اگر کراچی میں رہتا ہو یا جدہ میں رہتا ہو تو آپ ذرا اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ کراچی والے رہتے سمندر کے کنارے، جدہ والے رہتے سمندر کے کنارے ہیں مگر پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں۔ ان کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس وضو کا استنجے کا پانی نہیں ہوتا، ایک ایک بوند کو ترستے ہیں۔ تو ہم اگر اسی پانی کو دیکھ لیں، اسی پانی پر ہی ہم رب کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے مگر ہم اپنے مولا کا شکر ادا نہ کر سکیں۔ تو
گھر سے نکلتے ہیں تو پانی ہے، دفتر میں جاتے ہیں تو پانی ہے، اسکول میں جاتے ہیں تو نلکے لگے ہیں، سفر کرتے ہیں تو پانی. تو شکر کا جذبہ. اسی لباس کو دیکھ لیں. حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرشی تھے، ہاشمی تھے، مطلبی تھے، مگر شہید ہو گئے. تو لباس کی یہ کیفیت ہے کہ ایک چادر ہے کفن کی، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ صحابہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کے چچا کو اگر کفن دیتے ہیں نا ایک چادر سے، آقا اگر چادر سر پہ ڈالتے ہیں تو پیر کھول جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالتے ہیں حضور تو چہرہ کھول جاتا ہے. سبحان. تو حضور کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا وہ چادر میرے چچا کے سر پہ ڈال کے ڈھانپو اور میرے چچا کے پیروں پر گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دو. تو آج بھی شہدائے احد جہاں پر آرام فرما ہے، مزارات ہیں، وہاں جناب امیر حمزہ اپنے مزار میں اسی حالت میں موجود ہیں کہ آپ کی ایک چادر ہے کفن شریف کی، اور اس سے آپ کے چہرے پاک کو ڈھانپا گیا ہے اور آپ کے پیروں پر گھاس ڈال کر آپ کو دفن کیا گیا. تو ہم کسی لباس کو دیکھ لیں تو ہمارا شکر کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے، مگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکیں. تو یہ بات میں نے آپ کو آج عرض کرنی ہے کہ اپنی میں بھی اور آپ بھی اپنی اپنی طبیعتوں میں شکر کا جذبہ لائیں. اگر کوئی شخص حال پوچھتا ہے تو صرف زبان پر طوطے کی طرح رٹی رٹائی بات الحمدللہ نہ ہو، بسم اللہ، بلکہ زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے اور دل سے بھی شکر ادا کیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ آخری بات رضی اللہ تعالی عنہ. اما جی رابعہ بصریہ نو ویکھ کے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ صرف مردوں کے لیے کھلا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی خاتون بھی اس راستے کی مسافرہ بسم اللہ اور سالکہ بن جاتی ہے تو اللہ اس کے لیے بھی اپنی معرفت کے در واہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ کا طریقہ دیکھیں. حضرت رابعہ بصریہ تشریف لے کر جا رہی ہیں بصرہ کی گلی میں، تو ایک 20-22 سال کا نا نوجوان وہ سامنے سے آ رہا ہے. 20-22 سال کا نوجوان ہے اور وہ سامنے سے آ رہا ہے. جو آپ میں خاص طور پر جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں نا، یہ جو نوجوان ہے وہ اس بات پر دھیان دیں. سرکار مولا کائنات نے، جناب امیر کائنات نے، میرے اور آپ کے مولا نے، سرکار علی مرتضیٰ نے ہمیں پرسکون رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ پیسے میں اپنے سے پچھلے کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے اگلے کو دیکھو. مگر ہم نے نا اس سارے معاملے کو الٹ کر دیا. جو سائیکل والا ہے وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھتا ہے. تو ایسے تو پھر سکون نہیں نہ آئے گا. موت آ جائے گی مگر سکون نہیں آئے گا. اگر کسی شخص نے دیکھے نا دال کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو وہ یہ بھی تو دیکھے نا کہ کسی بیچارے نے اچار کے ساتھ بھی کھائی ہے، اور اگر کسی نے اچار کے ساتھ کھائی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے روکھی کھائی ہے، اور جس نے روکھی کھائی ہے وہ یہ دیکھے کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس بیچارے کو ملی کوئی نہیں. رزق میں، پیسے میں، مال میں اپنے سے پچھلے کو دیکھو، نچلے کو دیکھو، اور نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اگلے کو دیکھو، تاکہ فاستبقوا الخیرات، اگلے کو نیکیاں کرتا دیکھ کر ہماری طبیعت میں مقابلے کا، نیکیوں میں مقابلے کا شوق پیدا ہو. تو حضرت رابعہ بصریہ شکر کا دیکھیں، شکر کا انداز میں آپ جا رہی ہیں تو سامنے سے نا ایک نوجوان آیا. اس نوجوان نے نا اپنے سر پہ، ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. جیسے کسی کے سر میں درد ہو تو خواتین یا حضرات بھی، مرد بھی پٹی نہیں باندھ لیتے، کپڑے کی پٹی. اس نوجوان نے بھی کپڑے کی پٹی ایسے ماتھے پر باندھی ہوئی ہے اور ہائے ہائے کرتا ہوا گلی میں سے آ رہا. تو اما جی رابعہ نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا بھائی یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا اما جی سر درد کر رہا ہے اور درد سے پھٹ رہا ہے، اس لیے میں نے پٹی باندھی. آپ نے پوچھا کہ تجھے آج سے پہلے بھی کبھی یہ تکلیف ہوئی ہے سر درد والی؟ اس نے کہا جی نہیں، آج پہلی دفعہ ہوئی ہے. نوجوان نے کہا پہلی دفعہ. جناب رابعہ بصریہ اسے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ پھر حد نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا 25 سال تجھے شفا اور خیر رہی ہے تو تو نے ماتھے پر شکر کی پٹی نہیں باندھی،
آج پہلی دفعہ تجھے تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے تو تو نے ماتھے پر شکوے کی پٹی باندھ لی ہے. تو یہ کہتے اوکھا ویلا آ جاوے تو سوکھا بھی تو یاد کرو نا جی. اگر تکلیف اس کی بارگاہ سے آتی ہے تو پھر آسانی بھی تو وہ دیتا ہے نا میرے دوستوں. تو رب صرف ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے کہ جب میں نے اس کو دیا تھا تو یہ شکر کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا, اور اب لے لیا ہے تو اب صبر کرتا ہے کہ شکوہ کرتا ہے. تو میرا اور تمہارا رویہ میٹر کرتا ہے. اللہ ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے, اپنی طبیعتوں میں بھی اور آپ بھی شکر لیں. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, آزما کے دیکھ لو, اگر شکر کرو گے تو اتنا دوں گا کہ تم سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا, سنبھالا ہی نہیں جائے گا. اگر طبیعت میں ہر وقت ہی شکوہ ہو نا, حدیث قدسی ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا عند الظن عبدی بی, فرمایا میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی کرتا ہوں. ہر ویلے روندا رہے کہ میری نہیں بھی کٹیندی, ساری مصیبتیں میرے واسطے, سارے دکھ میرے لیے ہیں, میری دعائیں نہیں پہنچتی. آپ یقین کریں اس کی زندگی گزر جائے گی مگر اس کو کبھی سکھ کا سانس نہیں آئے گا. اس لیے اپنی طبیعتوں میں شکر لائیں, الحمدللہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی, تو پھر مزہ زندگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ. رب ذوالجلال کلمات طیبات کا ثواب سرکار دو عالم علیہ السلام کے دربار گہربار میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرمائے. وسیلہ پاک سے تمام انبیاء کرام, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء صلحاء, جمیع مومنین مومنات کی ارواح مقدسات کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. پیارے اللہ حسب حال درجات میں بلندیاں عطا فرما, آپ کے فیضان محبت کو مزید عام فرما, آپ کا وفادار رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, آپ کی تعلیمات کے پرچار کی ہمت عطا فرما. حضور غوث پاک فرید پاک خواجگان کی نگاہ کرم متوجہ فرما, خطاؤں سے صرف نظر فرما, خاتمہ ایمان پر فرما. آفت جی کو, تمام دوستوں کو, بھائیوں کو جنہوں نے بھی اہتمام کیا ہے, جنہوں نے شرکت کی ہے وقت نکال کر, اللہ سب کو مزید عزتیں عطا فرما. اپنے دل میں جو آرزویں تمنائیں لے کر یہاں پر بیٹھے اللہ پوری فرما. اٹھے ہاتھوں کی لا جو ہماری دعائیں قبول فرما. اچھا ایس دعا کے خاص طور پہ آمین آکھو, یا اللہ پاکستان دی خیر فرما, آمین. عالم اسلام دی خیر فرما, عالم انسانیت دی خیر فرما, وباؤں سے, آزمائشوں سے, تکلیفوں سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.